آج کی تراویح ہم نے سورہ نساء کے ایک رکوع سے شروع کی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، مدینہ منورہ میں پکے سچے مسلمان، منافق، یہودی اور دور دراز کے کچھ عیسائی آباد ہیں، مختلف اقوام تھیں۔ تو جب مختلف اقوام ہوتی ہیں تو معاشرے میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، عام الفاظ میں برتن ٹکرتے رہتے ہیں۔ لیکن بعض واقعات ایسے عجیب ہوتے ہیں جس کی طرف ان آنے والی آیتوں میں اشارہ ہوا ہے۔ بشر نام کا ایک منافق تھا، روایات میں آتا ہے، اس نے ایک صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پچھلی دیوار توڑی، جس کو بولتے ہیں نقب لگانا۔ پچھلی طرف کی دیوار توڑنے کو بولتے ہیں نقب زنی، نقب لگانا۔ دیوار توڑی اور ان صحابی کا غلہ اور اسلحہ چھپایا، چرایا۔ تھا بڑا تیز، ایسی اسٹریٹجی اس نے اختیار کی کہ وہ راستے میں تھوڑا تھوڑا غلہ گراتا ہوا گیا، صحیح ہے، تاکہ کوئی تلاش کرنے کے لیے آئے تو اس کو نشان ملے۔ اور جا کر ایک یہودی کے گھر پہ دستک دی اور کہا یہ میرا اسلحہ ہے، یہ اپنے پاس امانت رکھو۔ اور غلہ اپنے گھر لے گیا۔ کیس کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی، دیکھا تو وہ صحابی کے گھر کے پیچھے دیوار ٹوٹی ہوئی اور غلہ جا رہا ہے اور یہودی کے گھر تک گیا۔ CCTV نہیں تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، دعویٰ آیا، دلیل آئی، سب نے شک کیا کہ واقعی یہودی تو شرارتی ہوتے ہیں۔ اب قرآن کی اور اسلام کی حقانیت، ایک واقعہ میں نے کل آپ کو سیدنا اسامہ کا بتایا، اور ایک یہ واقعہ ہے، دیکھیے گا اینڈ کیا ہوتا ہے۔ سب کے ذہن میں غالب گمان یہ ہے کہ یہ یہودی ہے، ایمان نہیں لایا، شرارتی ہے، اس نے کیا ہوگا۔ یہودی بولے میں نے نہیں کیا۔ اب یہاں وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیں، نبی بھی وحی کے محتاج ہوتے ہیں، یہ بات بتانا مقصد ہے، قرآن ثابت کر رہا ہے۔ اب قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیتے، اور اسی اثناء میں یہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، ہم نے یقیناً یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ کریں ان معیارات پر جو اللہ آپ کو دکھائے۔ حق کا اور عدل کا معیار اللہ دکھائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ دیتے تھے، لیکن نہیں دیا۔ وہ بشر نامی منافق کے خلاف فیصلہ دیا، اس کے پیچھے بندے دوڑائے کہ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اس کو پتہ چلا کہ وحی کے ذریعے اس کا سارا کھیل جو ہے نا، اس کی گیم آؤٹ ہو گئی ہے۔ سر پٹ اس نے گھوڑا دوڑایا، مدینہ منورہ سے بھاگ کے مکہ مکرمہ آ گیا، اور کھلم کھلا کافر مرتد بن گیا۔ بہت بری موت مرا، روایات میں آتا ہے بہت بری موت مرا۔ اللہ پاک کی وحی کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عدل و انصاف کی وجہ سے وہ یہودی ظلم سے بچ گیا۔ اگلے رکوع میں ہم سب کا ازلی دشمن شیطان مردود جس کو بولتے ہیں، اس کا ایک واقعہ ہے۔ شیطان کے حوالے سے کچھ ریسرچ میں نے پڑھی ہے، مختلف احادیث میں آتا ہے، یہ دنیا قائم ہونے سے پہلے 36,000 سال یا 1,00,000
20,000 سال پہلے شیطان کے والدین پیدا ہوئے تھے. ایک لامتناہی سلسلہ ہے، جمع تفریق میں نہیں ہے. شیطان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ تو شیطان کی اصل پیدائش آگ سے، جنات سے ہوئی ہے. پھر اس شیطان کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام دیا ہے. جنات سے پہلے زمین پر موت نہیں تھی. کوئی پیدا ہوتا تھا نا، فرشتہ، جن، پھر موت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. جنہوں نے روئے زمین پر شرارت کی، آپس میں لڑے، فرشتے آئے، انہوں نے جنوں کو مارا، پھر وہاں موت قائم ہوئی. ورنہ اس سے پہلے موت نام کی کوئی چیز اللہ پاک کی کائنات میں نہیں تھی. یہ انسان کے آنے سے لاکھوں سال پہلے کی بات ہے. تو یہ شیطان، جب وہ فرشتوں نے اپنی کارروائی کی تو شیطان کو بھی اوپر لے کر گئے. اس نے معافی تلافی کر کے اپنی جان چھوڑا دی بچپنے میں. مختصر کرتا ہوں، بڑا طویل واقعہ ہے. اب یہ فرشتوں کی تربیت میں، صحبت میں رہ کر پروان چڑھنے لگا، عبادت کرنے لگا. اس کے ہر آسمان پر مختلف نام تھے. اصلی نام اس کا شاید عزازیل ہے. ابلیس، مردود، شیطان، یہ تو اس کی صفات ہیں جو اس کو دی گئی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اس نے آسمانوں پر اتنی اللہ کی عبادت کی، اتنی اللہ کی عبادت کی کہ اللہ رب العزت نے اس کو جنت کا داروغہ بھی بنایا. اللہ کے اوپر عرش پہ، اوپر کی کائنات میں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. آسمانوں پر عبادت کر کے اتنی ترقی پایا تھا یہ جن. پھر یہ فرشتوں کا سردار مقرر ہوا. پھر اس کو جنت کے اندر کے معاملات میں دیکھ بھال کے لیے، سمجھ جائیں کہ اس کو نگران سپروائزر مقرر کیا گیا. یہ قربت میں بڑھتا گیا یہاں تک کہ اس کو یہ احساس دل میں پیدا ہوا کہ اللہ کا کوئی نائب اور خلیفہ ہونا چاہیے، اور وہ میں ہوں. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے شیطان کا کہ جو اس کو بلندیوں سے نا ذلت میں لے آیا. اپنی عبادت، عاجزی، انکساری، سرداری کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کی قدرت ہے. لازمی بات ہے، اس نے سوچا کہ ایک کے بعد کوئی دوسرا نائب ہوتا ہے، تو اللہ کا اگر کوئی نائب اور خلیفہ ہوگا تو میں اس کا حقدار ہوں، کیونکہ فرشتوں میں بھی سب سے اوپر میں ہوں. اسی دوران اللہ پاک کے عرش کے پاس یا جنت میں آدم علیہ السلام کا مجسمہ تخلیق کیا جا رہا تھا. روئے زمین کی ہر جگہ سے مٹی، کہیں سے نرم، کہیں سے سخت، کہیں سے ہری، مختلف رنگوں کی مٹی، یہ سب لے کر آدم علیہ السلام کا پتلا ڈیزائن کیا جا رہا تھا. اور یہ شیطان اس کے قریب رہتا تھا. اس کے سامنے ایک نئی مخلوق بنائی جا رہی تھی، اور یہ دل ہی دل میں امیدوار بنا ہوا تھا کہ اللہ کا اگر کوئی نائب ہوگا تو میں ہوں گا. وہاں آدم علیہ السلام کی تخلیق دیکھ رہا تھا کہ یہ تو مٹی سے بنائے جا رہے ہیں، مٹی سے آگ بہتر ہوتی ہے، مٹی کمزور ہے، آگ طاقتور ہے. روایات میں آتا ہے، میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. آدم علیہ السلام کے پتلے میں نا اوپر سے آ کے جھانکتا تھا ایسے نیچے، اندر کیا ہے، باہر کیا ہے. کبھی ایسے دیکھتا، کبھی ایسے دیکھتا. پوری روایات میں ذکر ہے. یہاں تک کہ اس کو پتہ چلا کہ یہ جو بھی مخلوق اللہ پاک بنا رہے ہیں یہ اندر سے خالی ہے. جب یہ اندر سے خالی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی جو بھی مخلوق ہوگی یہ کمزور ہوگی. یہ انسان کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ راز اس نے اس وقت پا لیا تھا جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک بنانے والے مرحلے سے گزار رہے تھے. جب اس نے یہ طے کر لیا کہ یہ مخلوق بن رہی ہے، اس کا اندر خالی ہے، مطلب ایک مجسمہ بن رہا تھا، اس میں اندر رگیں، ہڈیاں، یہ چیزیں تو اس وقت نہیں ڈالی گئی تھی نا. وہ تو اللہ نے جب بعد میں روح پھونکی تو اس کے اندر پھر آدم علیہ السلام کے اندر وہ سارا معاملہ آیا. وہ بھی مختصر بتاتا ہوں. لیکن شیطان نے یہ پوائنٹ پک کر لیا کہ یہ جو بھی مخلوق ہے یہ اندر سے خالی ہے، لہٰذا یہ کمزور ہے، اس کے اوپر اٹیک کرنا آسان ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق مکمل ہوئی، اللہ رب العزت نے اپنی روح کو آدم علیہ السلام میں منتقل کیا. روح اللہ پاک کا ایک راز ہے. یہ جتنی بھی مستی، بات چیت، چلن پھرن،
یہ جنگ، یہ امن نظر آ رہا ہے، یہ سارا روح کا قصہ ہے. روح ختم تو باڈی وہاں پڑی ہوتی ہے، کوئی اس کو نہ ہلا سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا. آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح آئی تو آدم علیہ السلام کا جسم اس روح کو فوری طور پر ایڈجسٹ اور برداشت نہ کر سکا. پھر اللہ رب العزت نے چھینک مسلط کی. آدم علیہ السلام نے چھینک ماری جس سے آدم علیہ السلام کی جسم کی ہر چیز ایکوریٹ اپنے جسم میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر زندگی نے کام شروع کر دی. اس لیے جب چھینک مارتے ہیں بولتے ہیں الحمدللہ، انسان ریفریش ہوتا ہے. یہ انسان کا سب سے بڑا سافٹ ویئر ہے. چھینک جب لگتی ہے نا تو مائکرو سیکنڈ میں منی موت واقع ہوتی ہے. انسان بالکل آپے سے باہر ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی واپس آتی ہے. بہرحال شیطان اللہ کے اتنے قریب تھا کہ شیطان اللہ کی رحمت کا اندازہ کر چکا. یہ سارا پس منظر 10-15 منٹ کا میں نے اس لیے بنایا کہ شیطان عبادت کر کر کے اللہ کے اتنے قریب ہوا کہ اس کو اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو گیا. پھر جب اللہ نے اس کو حکم دیا بھائی آپ نے تکبر کر دیا، میرا حکم نہیں مانا، اب آپ یہاں سے نکلیں. اب یہ ایک غصے کی کیفیت ہے. رب تعالیٰ کو غضب اور غصہ آیا ہے. وہ اتنا چالاک، شاطر اور پہچان والا تھا کہ اس نے اس موقع پر بھی اللہ پاک سے مہلت مانگی. دیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ جب بندہ خدا نخواستہ کسی کو اپنے دربار سے نکالتے ہیں وہ بولتے ہیں آپ یہاں سے چلے جاؤ، میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. انسانوں کی بات ہو رہی ہے. اور اگر اس وقت ڈیمانڈ کرے بولے صبر تمہاری ایسی تیسی، یہ وقت ہے کوئی چیز مانگنے کا. لیکن شیطان اللہ پاک کی رحمت سے اتنا واقف تھا. اللہ کے عرش پر رکھا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے. اس کو یہ پتہ تھا، اس نے اللہ پاک سے مہلت مانگ لی. آپ مجھے اس کی وجہ سے آپ مجھے راندہ درگاہ کر رہے ہیں. 14,000 سال، پتہ نہیں کتنے ہزار سال آسمانوں کے ایک ایک چپے پر میں نے عبادت کی ہے، سجدے کیے، آپ کی میں نے بندگی بجا لائی ہے. اچھا چلیں آپ نکال رہے ہیں تو بس مجھے ایک تو وقت معلوم قیامت تک کے لیے زندگی بھی دے دیں اور اس انسان کے اوپر مجھے قدرت بھی دے دیں. اللہ پاک نے فرمایا جا تجھے قدرت دی، آج سے میری خدائی اور تیرے تکبر کا آج سے مقابلہ شروع. تو لوگوں کو ورغلاتا. وہاں سے نکلتے ہوئے اللہ پاک کو کہتے ہوئے نکل رہا ہے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، یا اللہ میں ضرور بضرور آپ کے بندوں میں سے اپنا حصہ بناؤں گا. دیکھ رہے ہیں قرآن، راندہ درگاہ ہو رہا ہے، لعین مردود ہو کر نکالا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کو گویا ایک دبے الفاظ میں چیلنج دے رہا ہے بندے آپ کے حصہ میرا ہوگا. کیا خیال ہے؟ آگے اللہ رب العزت کو اور چیلنج دے رہا ہے. ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے بھائی. قرآن ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو بند کر دیتا ہوں، نہیں بیان کرتا، اور اگر آپ کا شوق ہے تو بیان کروں. یہ بہت عجیب چیلنج دینے والا ہے اللہ پاک. کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بضرور ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، گمراہی میں ان کو امیدیں دلاؤں گا. ایسا گمراہ کروں گا کہ اپنے آپ کو گمراہ سمجھیں گے بھی نہیں. ایسی مت ماروں گا ان کی، گمراہ بھی کروں گا اور ایسا گمراہ کروں گا کہ گمراہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو صحیح سمجھیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، پھر میں ان کی تھنکنگ چینج کروں گا. یہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بولیں گے. یہ LRGBT، یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ انسان ہی کر رہا ہے نا بھائی، باہر کی قوم تو نہیں کر رہی. قرآن فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر میں ان کی شرارت لوگوں میں سے نکال کر جانوروں کی طرف منتقل کروں گا. یہ جانوروں کو بھی اذیت دے گا. کسی کے کان کتا لڑائے، کتے لڑاتے ہیں نا پنجاب میں، وہ کتے کے کان کاٹتے ہیں. کیوں بھائی؟ کتے لڑانے کے لیے. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. ابھی چیلنج ختم نہیں ہوا.
دم ہے؟ آگے چلیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ، پھر میں ان کو مزید ان کو حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، جس شیپ میں آپ انسان کو پیدا کریں گے یہ آپ کی مخلوق رب کریم آپ کی بنائی ہوئی شیپ کو تبدیل کرے گی، سر سے لے کر پاؤں تک. یہ آپ کی مخلوق، بندے آپ کے ہوں گے، حصہ میرا ہوگا. اور اس میں پھر دوبارہ وہی بات کہ میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا کہ وہ گمراہی پر ہوتے ہوئے بولیں گے یار یہ دین میں اتنی سختیاں نہیں ہیں، یار دین میں اتنی سختیاں. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یا اللہ تیری تخلیق کیے ہوئے جسم میں یہ ایسی تبدیلیاں کریں گے، اور اس تبدیلیوں کو فیشن، ٹیٹو اور ہیئر اسٹائل اور پتہ نہیں کیا کچھ بولیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب بھائی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ میرے بندوں میں سے اگر کوئی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ تو اتنا خسارے والا سودا کرے گا کہ اس کا سودا سارا کا سارا برباد ہو گیا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان جس چیز کا آپ کو وعدہ کرے گا یا ڈرائے گا وہ صرف دھوکہ ہوگا. شیطان بھی وعدہ کرتا ہے اور ڈراتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اور اللہ پاک غفور الرحیم ہونے کا وعدہ کرواتا ہے اور ڈراتا بھی ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں یار یہ اللہ کے بندے کے لیے تھوڑا سا میں دوں، اسی وقت دل میں خیال پیدا کرتا ہے دے گا ختم ہو جائیں گے، ابھی نہیں دے گا تو ختم، بھوکا مرے گا. اس کو دے گا، اپنے بیوی بچوں کو دے گا، بھائی نہیں دے اس کو. انسان ارادہ ترک کر دیتا. اللہ کریم، اللہ کریم. اگلے رکوع میں دوبارہ خواتین کا ذکر ہے. خیال کرنا ہے ان کے حقوق کا، ان کو دیتے رہنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اگرچہ ان کی طرف سے بعض اوقات ترش زبانی، تیز زبانی کا بھی سامنا ہو. سمجھ آئی؟ خواتین کے ساتھ ہمیشہ اچھا معاملہ کرنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک خاتون کے ساتھ آپ ساری زندگی نیکی اور احسان کرتے رہیں، بھول چوک سے ایک دفعہ آپ سے کوئی نیکی مس ہو جائے تو خاتون بولے گی شادی کے بعد سے تو میں نے خیر دیکھی نہیں تیرے ساتھ، جب سے تیرے ساتھ شادی ہوئی ہے میری تو زندگی برباد ہو گئی. اگر ان تک میری آواز جا رہی ہے تو معذرت کے ساتھ اسی طرح ملتا جلتا جملہ وہ میری تو مت ماری ہی تمہارے ساتھ شادی ہوئی. تو یہ خاتون کی فطرت ہے، جب وہ فرسٹریٹڈ ہوتی ہے تو پھٹتی ہے. مرد کو اللہ نے بڑا جگرا دیا، اس کا کام ہے برداشت کرنا. جب وہ یہ بولے نا میں نے آپ کے ساتھ کبھی زندگی میں خوشی دیکھی نہیں، آپ بولو یار میں نیکسٹ ٹائم ٹرائی کرتا ہوں، ایک کوشش اور کرتا ہوں، انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پاکیزہ خواتین تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کا فرمان ہے، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے آپ ہم سے ناراض ہیں. جی آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہ جب آپ ہم سے ناراض ہوتی ہیں تو آپ قسم آتی ہیں وہ رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اب میرا نام بھی نہیں لیتی. اور جب آپ ہم سے راضی ہوتی ہیں تو آپ قسم اٹھاتی ہیں یا کھاتی ہیں وہ رب محمد، محمد کے رب کی قسم. ہمیں پتہ چل جاتا ہے آپ ہم سے راضی ہیں. تو مرد کو اللہ پاک نے مرد بنایا ہے بھائی، وہ مرد کو مردانگی دکھانی چاہیے، بے جا غیرت نہیں دکھانی چاہیے. بے جا غیرت انسان کو افسوس کے گھاٹے میں لے کر جاتی. اچھا آج 2-3 جگہوں پر یہ تذکرہ آیا ہے کہ مسلمانوں کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ گے تو دیکھ لو کیا حل نکلتا ہے. جن لوگوں نے کافروں کو دوست بنایا ہوا ہے بول دو انسانیت کے نام پر، افسوس ہے کوئی بول ہی نہیں پا رہا. دوست ہے نا، برا مزہ آ جائیں گے. بالکل مت ماری ہوئی ہے. قرآن مجید فرماتا ہے یہ آپ کے دوست ہو نہیں سکتے. ہاں ایک صورت میں دوست ہوں گے کہ آپ بولو میں یہودی ہو گیا اور میں نصرانی ہو گیا، پھر وہ بولیں گے یار یہ ہمارا دوست ہے، پھر بھی آپ کے اوپر وہ سینسر قائم رکھیں گے، کوئی چپ آپ میں لگائیں گے، آپ کی لوکیشن ٹریس کریں گے، کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کیا کرتا ہے. بہرحال آپ مسلمان ہوتے ہوئے ان کے چہیتے نہیں بن سکتے. ان کو اگر آئیڈیل بنانا ہے اور ان کی نگاہ میں اچھا ہونا ہے تو ان کا دین اختیار کرنا پڑے گا.
فقد خسر خسرانا مبینا، اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ غلط بات۔ سورہ نساء کی آخری آیات میں اللہ رب العزت یہ اہل کتاب سے کہتے ہیں آپ لوگ غلو اور اضافہ نہ کرو اور اللہ رب العزت پر جھوٹ نہ باندھو۔ عیسیٰ مسیح کے حوالے سے آپ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ پاک کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ کن فیکون ہوا نا، جبرائیل امین آئے، مریم علیہ السلام کو حکم دیا منہ کھولیں، منہ کھولا، پھونک ماری، اللہ پاک نے اگلا معاملہ جو بھی کرنا تھا وہ سارا کر دیا۔ القاہا الی مریم وروح من، اللہ پاک نے اپنا حکم کلمہ کن مریم کی طرف بھیجا، اور یہ روح عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ پاک کی جانب سے آئی ہے، اس پر ایمان لائیں۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ تثلیث اقنیم، اور یہ آپ کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اس کو بولو یار مجھے ڈسکرائب کرو اللہ، واللہ وہ نہیں کر سکتا، وہ خود بھی کنفیوز ہے۔ وہ بولتے ہیں ایک کا تین اور تین کا ایک، قرآن بولتا ہے ولا تقولوا ثلاثہ، یہ تین تین نہ کہو، ان کو بولو اللہ کون ہے۔ یہ جو سٹینڈ لگا ہوا ہے نا کیمرے کا، یہ اس کے تین پلر ہیں نا، وہ بولتے ہیں ایک مریم ہے، ایک عیسیٰ ہے، اور ایک اللہ ہے، یہ تینوں مل کر خدا ہیں۔ پھر وہ بولتے ہیں تینوں مل کر خدا ہیں تو عیسیٰ بھی خدا ہے۔ بالکل ان کی یہ تھیوری سمجھ سے بالا تر ہے، وحدانیت کہاں ہے، کچھ نہیں۔ قرآن بالکل واضح بول رہا ہے کہ یہ تین تین خدا نہ بولو، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ اپنے اس جملے سے، انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ سبحانہ ان یکون لہ ولد، بہت بڑی اور پاک ذات ہے اس کی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہوگا، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بیٹا ہونا، باپ ہونا یہ مجبوری کی علامت ہے، رب ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹا ہے کسی کا تو کسی کے ذریعے آیا ہے، اگر اس کے ذریعے کوئی آتا ہے تو اس کی آگے اولاد ہے، یہ ایک دوسرے کی طرف محتاج چیزیں ہیں، اور رب تعالیٰ کی ذات محتاج ہونے سے بہت اوپر ہے۔ اگلی سورت سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ عربی زبان میں بولتے ہیں دسترخوان کو۔ یہ سورت چھٹے پارے سے شروع ہوتی ہے اور 7ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے۔ یہ سورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی ہے، یہاں تک کہ اس کی ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، 10 ذوالحجہ کو حج کے دوران نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، آخری حج 10 ذوالحجہ، اس کے بعد جو ربیع الاول کا مہینہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال کر گئے، پردہ فرما گئے، تو ذوالحجہ اور ربیع الاول کے درمیان 2-3 مہینوں کا ہی فرق۔ یہ آیت عین حج کے موقع پر نازل ہوئی ہے، عید والے دن نازل ہوئی ہے۔ ایک یہودی سیدنا عمر کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے آپ کے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن تہوار مناتے، پارٹی کرتے، جشن مناتے۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کون سی آیت، تو اس نے یہ آیت یہودی نے پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ پر آپ کا دین پورا کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت اسلام آپ پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یار ہلکا ہاتھ رکھو، آپ چپ رہو، ہمیں پتہ ہے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عید والے دن ہی نازل ہوئی تھی، تو آلریڈی ہمارا عید کا دن ہے، صحیح ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے اس میں احکامات ہیں، وضو کا، غسل کا، تیمم کا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی صورت میں اور سورہ نساء میں عدل قائم کرنے کا حکم ہے۔ فرمایا عدل قائم کرنا آسان کام نہیں ہے، دنیا میں عدل قائم کرنا سب سے مشکل کام ہے، اپنے بیوی بچوں کے درمیان، خاندان کے درمیان، اپنے سٹاف میں بہت مشکل کام ہے۔ اللہ رب العزت عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آگے تذکرہ آ گیا دوبارہ جی جہاد کا، کیا آ گیا؟ تھک گئے تو بس کریں یا چلتے رہیں؟
چلتے رہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیلی ایمان لائے تھے ان کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کرنا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے گا، عمالقہ ایک قوم گزری ہے جن کا قد نارمل 125 فٹ سے اوپر ہوتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام والی قوم چھوٹی ہوتی تھی، 10 فٹ لگا دیں، 8 فٹ لگا دیں، 15 فٹ لگا دیں، بہرحال وہ قوم عمالقہ 125 فٹ سے اوپر کے لوگ، اور یہ والی قوم چھوٹی لوگ۔ اللہ پاک نے حکم دیا ان سے جہاد کرو۔ بنی اسرائیل قوم اتنی خطرناک قوم گزری ہے کہ میں ابھی یہ کیمرے کے سامنے مذاق نہیں کر سکتا، بہت خطرناک۔ اللہ نے اس کی ہر بات مانی ہے، آسمان سے منہ اور سلوہ نازل کیا، کہتے ہیں ہمیں تو لہسن اور پیاز اور دال کھانی ہے، یہ منہ سلوہ نہیں کھانا ہم نے۔ اللہ پاک فرمائے سجدہ کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو، وہ کولوں کے پر چلتے ہوئے داخل ہو، الٹی ہر اللہ کے کام میں الٹا کام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایمان لاؤ، کہتے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ یہ باتیں کوئی کرنے والی؟ اب اللہ رب العزت نے اس بنی اسرائیل کے اس قوم کی بہت مانی ہے۔ ان کے اوپر گرمیوں میں بادل سایہ کرتا تھا، تیار منہ اور سلوہ ان کے قریب قریب گھومتا تھا، پکڑتے ذبح کرتے کھا لیتے تھے، اچھا خاصا مرغ مسلن مل رہا تھا، کہہ رہے ہم تو ابھی ہم ویجیٹیرین ہونا ہے، ہم نے کیا ہونا ہے؟ ویجیٹیرین ہونا ہے، مسئلہ کر دیا۔ خیر اللہ نے ان کی جب بہت سنی نا، اب اللہ نے حکم دیا میرے راستے میں جہاد کرو۔ صحیح ہے، اب ڈگمگا گئے، آگے بڑی قوم ہے۔ فرمایا اے لوگو اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، شام کا بولا نا، شام کے علاقے میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے وہ تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ کے بل نہ بھاگو، دم دبا کے جہاد سے نہ بھاگو، اگر اس طرح کرو گے تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، موسیٰ ایک بات سنو ہماری۔ اب بدل گئے، آنکھیں یہاں رکھ دی، آنکھیں محاورہ ہے نا یار، اس نے آنکھیں پیشانی پر رکھ دی۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑے تگڑے لوگ ہیں، اس بستی میں تو بڑے تگڑے لوگ، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، ہاں پہلے ان کو نکالو پھر ہم جائیں گے۔ دو بندے ایسے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک کا نام یوشع بن نون، دوسرے کا نام کالب، اور اس طرح کا کچھ روایات میں آتا ہے۔ دو بندوں نے کہا بنی اسرائیلیوں خدا سے ڈرو یار، اللہ نے اتنی رحمتیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اور اب جب اللہ کے نام پر خون بہانے کا ٹائم آیا تو بولتے ہو موسیٰ اس میں تو سخت لوگ ہیں، داخل ہو جاؤ، اگر تم ایمان والے ہو اللہ پر توکل کرو، جہاد میں آگے جاؤ، اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی، آپ لوگ تو کوشش ہی نہیں کر رہے۔ قالوا یا موسیٰ، موسیٰ ایک بات سن، عام ترجمے سے ہٹ کرنا، میں دوسرے اس میں اس کو روایت کر رہا ہوں، کوئی اس کو گستاخی میں نہ لے جائے، صحیح؟ موسیٰ ایک عرض ہے، سیدھی بات نے موسیٰ علیہ السلام سے، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم ہرگز اس بستی میں داخل ہی نہیں ہوں گے، ہم نے نہیں جانا۔ اللہ کا حکم ہے کہ شام جاؤ، وہ کہہ رہے ہم نے جانا ہی نہیں۔ آگے بڑی عجیب بات کر دی، فاذهب انت وربك فقاتلا، موسیٰ آپ اور آپ کا رب جاؤ اور جہاد کرو، ہم نے جہاد نہیں کرنا۔ فاذهب انت وربك فقاتلا، قرآن، آپ جاؤ موسیٰ، آپ اور آپ کا رب دو، اور جاؤ ان سے جہاد کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حد ہو گئی نا، گستاخی بے ادبی ناشکری کی حد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اپنی جان اور اپنے بھائی ہارون کے علاوہ کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ فاسق قوم ہے، اللہ نے آپ نے ان کی ہر بات مانی، یہ فاسق قوم ہے، میرے اور ان کے درمیان یا اللہ فیصلہ کر دو۔ اللہ نے فرمایا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، ان کو فرعون سے بچا کر ان کو ہم زمین دینا چاہ رہے تھے۔ فرعون کی سلطنت میں تو پردیسی تھے نا، انسان پردیسی ہی ہوتا ہے، ہم ان کو عزت دینا چاہ رہے تھے، یہ کسی جگہ پر جا کر اپنا گوٹ گاؤں آباد کریں، انہوں نے آگے سے بات نہیں مانی۔
اب ہم اس زمین کو ان پر 40 سال حرام کرتے ہیں، یہ اس میں داخل ہی نہیں ہو سکیں گے۔ یتیہون فی الارض، یہ سرگرداں پورے پلینٹ زمین پر گھومتے رہیں گے، یہ اس آبادی میں نہیں جا سکیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، اب افسوس نہ کرنا یہ فاسق قوم ہے۔ روایات میں آتا ہے بعد میں بنی اسرائیل کو احساس ہوا کہ وہ اللہ کے حکم کے روگردان ہوئے، تو وہ سفر شروع کرتے، وہ سامنے وہ بستی نظر آ رہی تھی، وہ سفر شروع کرتے بھٹک جاتے، کہیں اور چلے جاتے۔ 40 سال تک اس قرآن کی آیت کے مطابق یہ اس بستی یعنی شام میں داخل نہیں ہو سکی۔ کئی نسلیں ان کی مر گئیں، شاید موسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی زمن میں انتقال بھی ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ پھر بعد میں کوئی اور نبی آئے، انہوں نے توبہ کی اور پھر یہ شام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے، حابیل قابیل۔ قابیل قاف سے اس نے حابیل کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد پریشان ہو گیا، اتنے میں اللہ پاک نے 2 کوے لائے، کووں نے لڑائی کی، ایک کوے نے دوسرے کو مارا۔ اب یہ بھائی کی لاش لے کر پریشان ہو گیا تھا، میں کیا کروں؟ سگے بھائی نے سگے بھائی کو روئے زمین پر پہلا قتل کیا۔ پہلے پارے کی آیت یسفک الدماء یفسد فی الارض، یہ انسان زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ پہلا قتل روئے زمین پر قابیل نے حابیل کا کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے دنیا میں جب جب ناحق قتل ہوگا اس قتل کے وبال میں قابیل کا حصہ ہوگا۔ کئی ہزار سال گزر چکے ہیں، دنیا میں جب جب کوئی ناحق قتل ہوگا اس قابیل نے جو پہلا قتل کیا ہے اس میں ہر قتل میں اس کے وبال کا حصہ ہوگا۔ لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نیک کام، نیک ریت، اچھی صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائیں، غلط چیز چھوڑ کر نہ جائیں۔ یہ بھائی کو مارنے کے بڑا زبردست مکالمہ ہے۔ ایک معاملے میں اختلاف ہوا، بڑا مشہور ہے۔ 2 بندوں نے قربانی کی، قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی آگ سے، آسمان سے آگ آتی تھی اور ذبح ہوا وہ جانور کو لے کر آسمان چلی جاتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کا یہ اصول تھا، انسان قربانی کر کے اپنا جانور کھلے میدان میں رکھتا، اگر اخلاص کے ساتھ، حلال مال کے ساتھ، ان ساری چیزوں کے ساتھ کیا ہوا ہے تو آسمان سے آگ آ کر اس جانور کو واپس لے جاتی تھی۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ اللہ پاک نے قربانی قبول کر دی۔ اور اگر کسی کی قربانی اس میدان میں پڑی رہتی تھی، ساری دنیا کو پتہ چلتا تھا اس کا اخلاص نہیں ہے یا اس کا مال حرام ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت کی ساری کارستانیوں پر پردہ ڈلا ہوا، سب قربانی کرتے ہیں، کوئی سود کے پیسے سے، کوئی کیسے، کوئی کیسے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ان دونوں بھائیوں نے بھی کسی معاملے میں قربانی کی، فرمایا جس کی قربانی اللہ قبول کرے گا وہ اس معاملے میں جیت جائے گا۔ دونوں بھائیوں نے قربانی رکھی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی وہیں سڑتی رہی۔ قابیل کو حسد نے آ لیا، اس نے بولا میں آپ کو قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا میرے بھائی کیوں قتل کرو گے؟ کہا بس میں کروں گا۔ کہا آپ اگر مجھے قتل کرو گے میں اپنا ہاتھ آپ کی طرف نہیں بڑھاؤں گا، میرے سارے گناہوں کا وبال تمہارے سر ہوگا۔ شیطان نیا نیا فارم میں آیا ہوا تھا، نیا ہوتا نا، نیا قضیہ پہلا اس نے قابیل کو ورغلایا اور حابیل کا قتل کروا دیا۔ قتل تو ہو گیا، اب پریشان ہے کہ بھائی کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں۔ 2 کوے لڑے، ایک نے دوسرے کو مارا، مارنے کے بعد کوے نے چونچ کے ساتھ زمین کھودی اور دوسرے کوے کو ڈالا۔ اب یہاں اس کو حسرت ہو گئی کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا، اپنے بھائی کو نہیں چھپا سکتا۔ فاصبح من النادمین، ندامت اور پشیمان لوگوں میں سے اس کا شمار ہو گیا۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، 1 دن پہلے کی بات ہے، کراچی میں کندھا ٹکرایا ہے کسی ایک بندے کا دوسرے بندے سے، گولیاں چلی ہیں، ایک بندہ مارا گیا ہے۔ صرف کندھا ٹکرا ہے، پتہ نہیں کہاں ٹکرا ہے، اتنی خبر آئی ہے مصدقہ کہ کندھا ٹکرا ہے کسی موقع پر، وہ کندھا ٹکرنے سے انا میں یا پتہ نہیں کیا فرق پڑا ہے، جھگڑا ہوا ہے، گولیاں چلی ہیں، ایک بندہ دنیا سے گیا۔ خیال کرنا چاہیے، غصے کا نتیجہ صرف ندامت ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہے چور یا چورنی جب چوری کر چکے ثابت ہو جائے تو یہاں سے اس کے ہاتھ کاٹ دو، ایک کے کاٹ دو، انشاءاللہ پورے بحریہ ٹاؤن میں امن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آخری آیت بیان کر کے دعا کرتے ہیں۔ اے ایمان والو،
یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے تو قریب ہیں، آپ کے قریب نہیں ہے، اور اگر کوئی ان کو دوست بنائے گا تو ہم اس کا حشر اس کے ساتھ ہی کریں گے. اللہ پاک ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. اب یہ اگلی آیت جو ہے نا وہ بالکل پاکستان پر فٹ آ رہی ہے. آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یا تو وہ نفاق کا مرض ہے، یا ڈر اور خوف کا مرض ہے، یا معیشت کے ڈوب جانے کا مرض ہے. یسارعون فیہم، یہود اور نصارہ کی طرف کھچے چلے جا رہے ہیں. یقولون نخشا، اور یہ تعلقات استوار کر رہے ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے، سب سے، اور کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ان تصیبنا دائرہ، ہماری معیشت کو لابس نہ کر جائے. اگر یہود و نصارہ کی نہیں مانیں گے بھوکے پیاسے مر جائیں گے. اگر یہود و نصارہ کی نہیں مانیں گے تو کیا کر جائیں گے؟ بھوکے پیاسے مر جائیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں فعصى اللہ، چلو تم نے لوگوں پر اعتماد کیا، قریب ہے کہ اللہ رب العزت اہل غزہ کو فتح دے دے، یا اپنے عمل اپنے طرف سے کوئی ایسا معاملہ طے کر دے کہ تم لوگ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود حسرت اور ندامت کی مجسم شکل بن جاؤ. آمین. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض.